اور نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں کو ایمان سے خارج بھی قرار دیا جاتا ہے، اور خصوصی طور پہ ان صحابہ میں سے خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خاص طور پہ ان کو ظالم اور غاصب کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق چھین لیا تھا خلافت کے حوالے سے۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ اگر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان کے بارے میں ایک ذرہ سا بھی شک ہو تو پھر کائنات میں کسی کا ایمان محفوظ نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابہ، ان کا مقام اور عظمت یہ ہے، ایک عام صحابی سب سے ادنا صحابی ہو، کائنات کے سارے اور علماء اولیاء اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچتے۔ اور پھر ان صحابہ میں سے بیعت رضوان میں شریک ہونے والے ان کے مقام کا کیا کہنا، پھر ان میں سے بھی وہ بہت میں شریک ہونے والے افضل اور ان سے بھی بدر میں شریک ہونے والے افضل، ان میں سے بھی عشرہ مبشرہ پیغمبر علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کو نام لے کے جنت کی بشارت دی، وہ سب سے افضل۔ اور ان میں سے خلفائے راشدین، یہ 4 خلیفہ سب سے افضل، اور ان چاروں میں سے سب سے پہلا نمبر جناب صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا نمبر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یکم محرم کو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے۔ حضرات، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہے جنہیں یہ اعلان حاصل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جن کا نام لے کے باقاعدہ اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ، یہ مکہ میں 2 فرد ایسے ہیں، ان میں سے ایک اگر مسلمان ہو جائے تو اسلام کو عزت مل جائے۔ ان کا مقام یہ ہے، ان کا رعب اور دبدبہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے، اسلام کو عزت مل جائے گی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما منا عائقہ منذ اسلم عمر، جب سے جناب عمر نے اسلام قبول کیا ہے ہم عزت میں رہے ہیں۔ اس سے پہلے نمازیں چھپ کے ادا کی جاتی ہیں، عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تو علی اعلان نماز ادا کرنا شروع ہوئے، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پہ جب لوگ مسلمان اپنی جانیں بچا کے مکہ سے نکل رہے ہیں، خفیہ چھپ کے وہاں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے اور دیگر مسلمانوں میں سے 20 کے قریب لوگ لیے، یہ ہجرت کرنے کے لیے جب مکہ سے نکلنے لگے ہیں
تو تلوار پہنی، وہ تیر کمان پکڑا، کعبۃ اللہ میں آئے، دو رکعتیں ادا کی، اور وہاں جو کفار مکہ موجود ہیں ان کے سامنے اعلان کیا، اہل مکہ، میں اپنے خاندان کے ساتھ، میرا بھائی جو مسلمان ہو چکا وہ بھی میرے ساتھ، میرے داماد بھی میرے ساتھ، اور یہ مسلمان میرے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کسی میں جرت ہے ہمیں روکنا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے آئے، عمر اعلان کرتا ہے مکہ سے باہر نکل کے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک سکے، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما ذلنا الا منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں اللہ نے اسلام کو عزت سے نوازا، اور اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اللہ یہ دو بندے ایسے ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی عطا کر دے اسلام کو عزت مل جائے گی، یہ وہ مراد رسول ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی نتیجے میں مسلمان۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جناب عمر کو کیا کیا اعراض ملے ہیں، کہیں ایمان کی گواہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ملی، جب کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں الا من نفسی، اپنی ذات کے علاوہ، فرمایا عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تب تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ جناب محمد رسول اللہ کو محبت نہ کرتا، ان سے محبت نہ کرتا ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے فرما دیا آج کے بعد اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کروں گا، مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایمان کی گواہی، اور کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دین کی گواہی یوں دی۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، کسی نے قمیص پہنا ہے بہت چھوٹا، کسی کا قمیص اس کی کمر تک، کسی کا اس سے نیچے، اور میں نے عمر فاروق کو دیکھا ہے وہ اپنے قمیص کو کھینچتا ہوا، اتنا بڑا قمیص ہے جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ما قتلتہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر اس کی تعبیر آپ نے کیا کی ہے؟ فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے۔ عمر فاروق دین میں یوں کامل ہے کہ جیسے وہ قمیص کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے، اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر کے علم کی گواہی یوں دی۔ فرمایا پھر ایک خواب دیکھا، فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں دودھ میرے سامنے پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، حتیٰ کہ میں سیر ہو کے میرے پاؤں کے ناخنوں تک بھی مجھے محسوس ہوا کہ میں سیر ہو کے دودھ پی چکا ہوں، اور جو پھر باقی بچ گیا تھا میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، پھر پوچھا گیا اللہ کے پیارے پیغمبر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، اس سے مراد علم ہے، اللہ یوں عمر فاروق کو علم سے نواز دیتے ہیں۔ وہ پیغمبر کا بچا ہوا دودھ عمر فاروق نے پیا، یوں علم کی گواہی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے اللہ جن کی طرف الہام کرتے تھے۔ ایک ہے نبوت
جس میں وحی بھی آتی ہے، اور ایک اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی طرف بعض اوقات الہام یعنی ان کی رہنمائی کر دینا مخفی طریقے سے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. فرمایا لو کان لقد کان فیما قبلکم من الامم، پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن کی طرف اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا. میری امت میں سے وہ شخص جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ مقام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر جس گلی سے تو گزر جائے شیطان کو رستہ چھوڑ دے گا. یہ وہ مقام ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ اس پر دو احادیث میں دو واقعے بھی بیان ہوئے ہیں. یہ بات آپ نے کب کی؟ پہلا واقعہ پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات آقا علیہ السلام سے خرچ کا مطالبہ کر رہی. اللہ کے پیارے پیغمبر جس سادگی میں ہم گزر بسر کر رہے ہیں اب اس میں گزارا نہیں ہوتا. اللہ نے فتوحات سے نواز دیا، اب تو مال و دولت بھی آ رہا ہے، ہمارے اخراجات میں اضافہ کیا جائے. اور یہ بات کرتے کرتے آواز ذرا بلند ہو. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ خاموش ہیں. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی اجازت مانگی. جب جناب عمر کی آواز سنی وہ ازواج مطہرات بھاگی، پیچھے مڑی، اپنے کپڑوں کو سنبھالا. نبی کریم علیہ السلام کے پاس جناب عمر داخل ہوئے تو آپ ہنس رہے تو کہنے لگے اذہب اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ آپ کو یوں ہی مسکراتا رکھے. یہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بات کیا ہوئی ہے؟ فرمایا عمر اس بات میں مسکرا رہا ہوں، یہ بیویاں جو مجھ سے خرچ کا مطالبہ کر رہی تھی، آواز بلند ہو رہی تھی، تیری آواز سنی ہے تو بھاگ گئی ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ اپنی جان کے دشمنوں تم مجھ سے ڈرتی ہو، پیغمبر علیہ السلام سے نہیں ڈرتی. تب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر تو جس گلی سے گزر جائے شیطان کو رستہ چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، حبشی عورت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو مکہ کی فتح عطا کرے گا تو میں 10 بجاؤں گا. وہ 10 خوشی کے موقع پر اس کی اجازت ہے، میں وہ 10 بجاؤں گی. میں نے نظر مانی. پیغمبر علیہ السلام خاموش رہے. اس نے وہ بجانا شروع کیا اور ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت مانگی، آنے کی آواز سنی. اس نے وہ تخت اپنے نیچے رکھا، اوپر بیٹھ کے اس کو چھپا لیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو جب یہ منظر پیغمبر علیہ السلام نے کہ میرے سامنے تو بجا رہی ہے لیکن عمر کا یہ خوف ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں سب سے سخت وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہی وجہ ہے کہ اس عورت کو بھی جرأت نہیں ہوئی، وہ دفتر چھپایا کہ کہیں عمر فاروق نہ دیکھ لے. تب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان کا رستہ چھوڑ دے. لوگوں کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، بتائیے سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ، اپنی بیوی عائشہ سے محبت کرتا ہوں. یہ کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر من الرجال،
متعلق ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ثم من، اللہ کے پیارے پیغمبر ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عمر، اس کے بعد عمر سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ جو محبوب رسول بھی ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کہیں یوں شہادت کی خبر دی، اس وقت یا احد فإن علیک نبیّ وصدیق وشہیدان، احد رک جا، حرکت نہ کر، تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں، وہ عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و فی بلد رسولک، دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت کا رزق دے، شہادت کی موت دے، اور تیرے نبی کے شہر میں یہ موت آئے۔ اللہ نے یہ دعا ایسے ہی قبول کی، صرف نبی کے شہر میں نہیں بلکہ ممبر وہ مصلی رسول پہ زخمی ہوئے، نماز کی حالت میں زخمی کیا گیا، یوں اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کیا، یوں شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے۔ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد اللہ نبوت کا مرتبہ کسی کو دیتا، یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا لکان عمر، یہ استعداد یہ عمر فاروق میں تھی، اللہ ان کو نبی بناتے ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کہیں آقا علیہ السلام نے یوں گواہی دی، آپ نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا وہ ایک بکری کو اس پہ حملہ کیا، اس کو لے کے بھاگا، تو پیچھے سے چرواہا جب اس کے پیچھے آیا، بھیڑیے سے بکری کو چھڑوایا، تو بھیڑیا کہنے لگا تب کیا کرو گے جب کوئی چرواہا نہیں ہوگا؟ تب کیا کرو گے؟ تو اب لوگ حیران ہیں، بھیڑیا بات کر رہا ہے، درندہ بھی بات کرے گا؟ فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر اس کو مانتے ہیں، عمر فاروق اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ وہاں ابو بکر موجود ہے نہ عمر موجود ہے، لیکن میرے نبی کو یقین ہے جب بات میری زبان سے نکلی ہے نہ اس کا انکار ابو بکر کر سکتا ہے نہ عمر فاروق کر سکتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا لوگوں مجھے معلوم نہیں میں کتنا عرصہ زندہ رہوں، فَاقْتَدُوا بِهَٰذَيْنِ، ان دو کی طرف اشارہ کر کے جناب ابو بکر اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فَاقْتَدُوا بِهَٰذَيْنِ، ان دو کی پیروی کرنا، ان کی بات ماننا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کا حق تو جناب علی المرتضیٰ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَاقْتَدُوا بِهَٰذَيْنِ، ان دو کی پیروی کرنا۔ اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کُنَّا لَا نَعْدِلُ أَبَا بَكْرٍ أَحَدًا، پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ہم سمجھتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ صحابہ میں سے بھی ابو بکر کے برابر کوئی نہیں، اور اس کے بعد جناب عمر فاروق کا نمبر ہے۔ یہ بات اتنی معروف تھی، میرے پیچھے خود معلومہ میں بھی وہ غزوہ احد کے موقع پہ جب پیغمبر علیہ السلام وہ پہاڑی پہ آپ نے پناہ لی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی ساتھ ہیں، اور وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے سمجھا، اور یہ مکہ کے کفار کی طرف سے لیڈر اور سردار یہ ہیں، کمانڈر یہ ہیں، تو پوچھتے ہیں مسلمانوں سے حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں بتلاؤ تمہارا نبی تم میں موجود ہے؟
یا نعوذ باللہ جنگ میں کام آ گیا؟ یہ سوال اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ بڑا لیڈر، کیا تمہارے نبی تم میں موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب نہیں دینا، خاموش ہے۔ صحابہ خاموش ہے۔ یہ پھر سوال کرتے ہیں هل فیکم ابو بکر؟ ابو بکر موجود ہے؟ اب یہ دشمن ہے، سمجھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد اہمیت کس کی ہے، مقام کس کا ہے، اس لیے سوال کیا هل فیکم ابو بکر؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ یہ تیسری بار کہتے ہیں هل فیکم عمر؟ کیا تم میں عمر فاروق موجود ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آیا، کہنے لگے اللہ کے دشمن جن تین کا تم نے نام لیا ہے تینوں موجود ہیں، مجھے خوش ہونے کی ضرورت۔ اب یہ اس وقت دشمن ہے، تب بھی سوال کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر کا نام لیا ہے اور ان کے بعد عمر فاروق کا نام لیا ہے، کیونکہ پتا ہے یہ تو گویا کہ ہر شخص جانتا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد مقام کی ترتیب کیا ہے، بعد میں اہمیت اور مقام کس کا ہے، پھر اس کے بعد اصلیت کس کی ہے، یہ تو ہر شخص جانتا تھا۔ حضرات، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں ہم نے یہ حدیث پیش کی کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ جن کی طرف الہام کرتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے، 7 آیات ایسی ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے مشورہ دیتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر یوں کرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اسی کے مطابق آیات نازل کرتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے پہچان گئے حق یہ ہے، یہ کام ایسے ہونا چاہیے۔ اسی لیے پردے کی آیات جب نازل ہوئی، جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو عورتیں اپنے چہرے کو چھپاتی نہیں تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، لوگ آپ کے گھروں میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں وہ پردہ کیا کریں، ان سے ایسے بات نہ کریں۔ تو پیغمبر علیہ السلام ابھی خاموش ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، تو اللہ نے آرڈر جاری کر دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ازواج مطہرات سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے سوال کیا۔ وہی بات جو عمر فاروق نے کی تھی، وہی اللہ نے قرآن بنایا، پیغمبر علیہ السلام پہ نازل کیا۔ اور اسی طرح جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام مشورہ کرتے ہیں صحابہ سے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، تو وہ ارحم امتی ابو بکر، ابو بکر تو رحیم ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، شاید ان میں سے یا ان کی نسلوں سے اللہ کسی کو ایمان کی توفیق دے دے۔ وہ تو شفقت والی بات ہے۔ اور عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر میرا مشورہ تو یہ ہے، ہر ایک کے رشتہ دار کو اس کا وہ قیدی وہ عزیز دے دیا جائے، اپنے ہاتھ سے اس کا سر اتار کے دنیا کو بتا دے کہ مسلمانوں کے لیے اصل عزت اور مقام، اصل تعلق کی بنیاد وہ دین ہے، وہ رشتہ داری نہیں ہے۔ ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اب دو باتیں، دو مشورے آئے، پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابو بکر کا مشورہ مانا، اللہ نے قرآن نازل کیا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کو چاہیے تھا
وہی کام کرتے، وہی عمل کرتے جو عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کرنے تھے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جاتا کہ مسلمانوں کے نزدیک تعلق کی بنیاد رشتہ داری نہیں ہے، وہ اسلام میں ہے۔ جو بات عمر فاروق نے کی وہی قرآن نازل ہوا۔ اور اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اللہ کے پیارے پیغمبر میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنائیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی کا نماز بنا لو۔ یہ وہی بات ہے جو مشورہ جناب عمر فاروق نے دیا ہے، اسی کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اسی طرح شراب کی حرمت کے بارے میں اطلاع میں ابھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ حکم کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس حالت میں نہ پڑھو۔ اور اسی طرح حکم یہ تھا کہ بھئی اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر شافیہ، اللہ شراب کے بارے میں حتمی حکم نازل فرما دیجیے۔ ابھی اس بات پہ وہ حضرت عمر فاروق سمجھتے ہیں کہ یہ حکم ابھی اس میں اور گنجائش موجود ہے، بار بار دعا کرتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر شافیہ، اللہ شراب کے بارے میں ایسا حکم نازل فرما دے جو مکمل ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور یہ وہی بات ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے۔ اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ازواج مطہرات نے خرچ کا مطالبہ کیا تو حضرت عمر کا موقف یہ تھا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ ان کو سختی سے سمجھائیں، یہ ازواج مطہرات ہے، یہ ان کے شیان شان نہیں کہ دنیا کے مال کا سوال کریں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات، شاید آپ اگر ان کو طلاق دے دیں اللہ آپ کو بہتر بیویاں عطا کر دیں۔ یہ اس وقت یہ سختی والا انداز اختیار کیا گیا۔ عمر فاروق کی رائے بھی یہی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کو سختی والا انداز اختیار کرنا چاہتے، تو آپ نے ابھی بات نہیں کی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں یہ الہام کرتے، حق کو پہچان جاتے اور وقت سے پہلے اس پہ بات کرتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ استعداد اور یہ صلاحیت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ حتیٰ کہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اور بعض حدیث میں بھی موجود ہے کہ مدینہ میں ایک شخص جو اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کی تھی، حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ شخص تو فتنہ ہے، عورتوں کے لیے فتنہ۔ اسے مدینہ سے کہا کہ بھائی مصر میں چلے، تم نے وہاں ٹھہرنا ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا، اس کو مصر بھیج دیا گیا اور مصر کے گورنر سے کہا گیا کہ بھائی اس کا گناہ کوئی نہیں، اس کو یہاں رکھنا ہے، ساری سہولتیں دینی ہے لیکن مدینہ نہیں آنے دینا۔ اب اس کی ماں وہ کہتی ہے امیر المومنین آپ نے مجھے کس بات کی صلاح دی ہے کہ میرے بیٹے کو بلا وجہ مجھ سے جدا کر دیا؟ اس نے جرم کوئی نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں کیا، آپ نے کہا تو انہیں مدینہ میں نہیں رہنا، یہ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں پھر مصر میں وہ اسی غلطی میں مبتلا ہوا جو بات اس کو دیکھ کے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں سمجھ گئے تھے کہ یہ عورتوں کے لیے فتنے کا سبب بنے گا۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام دیا تھا، الہام، کہ حق بات کو وقت سے پہلے سمجھ جاتے
اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کئی بار جنت کی بشارت ملی. کہیں معراج کی رات کو واقعہ معروف ہے، آپ نے فرمایا عمر میں جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا، جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا اور میرا دل کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن پھر تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں تیرے گھر میں تیرے محل میں داخل نہیں ہوا. تو کہنے لگے علی کا آواز یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر بھلا میں آپ میں غیرت کرتا. تو جس کے جنت کے مقام کو پیغمبر علیہ السلام دیکھ کے آئے ہیں، اب اس شخص کے بارے میں یہ کہا جائے اس کے ایمان میں شک کیا جائے تو اللہ کی قسم ہے جو شک کرنے والا ہے اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے. جناب عمر کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر انصاری ایک صحابی ہے، اس کا کنواں ہے جسے بئر عریس کہتے ہیں، اس کنویں میں اس کے پاس تشریف فرما ہے. تو ایک شخص نے آنے کی اجازت مانگی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذن له وبشره بالجنہ، اس کو آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی سنا دو. تو آنے والے جناب ابو بکر تھے. پھر کچھ وقت گزرا، پھر ایک شخص آیا، آنے کی اجازت مانگی، فرمایا اذن له وبشره بالجنہ، اس کو آنے کی اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو. تو آنے والے عمر فاروق تھے. پھر تیسرے شخص نے اجازت مانگی تو فرمایا اذن له وبشره بالجنہ، اس کو بھی آنے کی اجازت دے دو، جنت کی بشارت دے دو. تو آنے والے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ایک باغ میں حضرت ابو ہریرہ پاس سے ہے، تب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک شخص آیا، فرمایا اجازت دو، جنت کی بشارت دو. اسی ترتیب سے یہ لوگ آئے ہیں. یہ ترتیب تو اللہ نے بنا لی تھی. آج لوگ کہتے ہیں خلافت کی ترتیب یہ نہیں تھی، جناب علی کے مقتدار کا حق پہلے تھا. یہ ترتیب تو پیغمبر علیہ السلام نے یہاں بھی وہ دو بار جو باغ میں بیٹھے ہیں اسی ترتیب کی طرف اشارہ کیا ہے. ترتیب کیا ہے؟ پہلا حق کس کا ہے، دوسرا حق کس کا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرے بعد ان دو کی پیروی کرنا. اسی طرح وہ ایک عورت جو پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتی ہے آپ کی زندگی کے آخری ایام میں، کہتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اگر میں دوبارہ آؤں آپ نہ ملے تو کیا کروں؟ فرمایا ابو بکر سے مل لینا. یہ ترتیب تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر صحابہ کا ایمان محفوظ نہ رہے گا یہ دین محفوظ نہیں رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشيطان وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر